اور میں سارا دن احمد کے ساتھ لگی رہتی، لیکن شام کو انور جب دہاڑی کے تھوڑے سے پیسے میرے ہاتھ پر لا کر رکھتا تو میں ان پیسوں سے راشن منگواتی اور کھانا بناتی۔ روز کا روز جتنا راشن چاہیے ہوتا اتنا ہی ہم منگواتے تھے۔ ان حالات میں یہی بہت غنیمت تھا۔ آہستہ آہستہ انور کو کام ملنے لگ گیا، کبھی دہاڑی روز ملتی اور کبھی نہیں ملتی۔ تبھی ایک دن میں نے انور سے کہا، انور تم ایسا کرو کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو، یہاں پر اگر اسی طرح رہے تو ہم جی نہیں پائیں گے۔ انور کے دل کو بھی یہ بات لگی اور اس نے نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ میں اس کے لیے دعا کرتی۔ احمد 1 سال کا ہوا جب میں دوبارہ ماں بننے والی ہو گئی، لیکن اب کی بار مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، اپنے گھر کے حالات کا اندازہ تھا، اور اب کی بار میرا اور انور کا بہت جھگڑا ہوا اور یہ 9 مہینے پورے ٹینشن کے ساتھ ہی گزرے۔ اور پھر میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میرے بچے میری کل کائنات تھے۔ میری بیٹی کو پیدا ہوئے ابھی مہینہ ہی ہوا تھا تو ایک دن انور مزدوری کرتے ہوئے گیا، وہیں منزل سے گر گیا اور اسے شدید چوٹیں آئیں اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گیا، لیکن اندرونی چوٹوں کی وجہ سے خون زیادہ بہنے کی بدولت انور کا انتقال ہو گیا۔ بھری جوانی میں جب لڑکیوں کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی، میں بیوہ ہو گئی۔ انور کو یاد کر کے روتی۔ چھوٹا سا کرائے کا مکان، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، جبکہ اندر کی جمع پونجی چند روپے ہی تھے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمت کر کے یہ چند دن گزارے اور پھر کام کاج کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکل پڑی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کبھی کام کیا نہیں تھا تو میرا تجربہ بھی نہیں تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، جھاڑو پوچھا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، مجھے اب یہی کام ملنے لگے۔ ایک دن تھکی بھاری میں گھر لوٹی تو دیکھا کہ میری بیٹی ماریا شدید بخار میں مبتلا تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی، فوراً جا کر اس کی دوا لے کر آئی۔ کچھ دیر کے بعد ماریا کی طبیعت بہتر ہو گئی، لیکن مجھے اس بات کی فکر ستانے لگی تھی کہ میں اگر بچوں کو اسی طرح گھر پر چھوڑ کر جاتی رہی تو پھر بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور اگر میں کام پر نہیں جاؤں تو پھر گھر کا گزارا کیسے چلے گا۔ یہی سوچ مجھے پریشان کیے رکھتی۔ ایک دن پڑوس سے نبیلہ چلی آئی، پوچھنے لگی، سریہ کیسی ہو؟ شوہر کے بعد کس طرح گزارا کر رہی ہو؟ نبیلہ کے پوچھنے پر میں نے ساری حقیقت بتا دی اور کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کس طرح یہ سب کچھ سنبھالوں۔ انور تو چلا گیا، لیکن میری زندگی جیسے مصیبت میں آ گئی ہے۔ میری بات سن کر نبیلہ بولی، دیکھو تم لوگوں کے گھروں میں کام کرنے میں وقت ضائع کر رہی ہو، جس کی تمہیں بہت کچھ کم اجر ملے گی، اور کچھ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم دائی کا کام سیکھ لو، آج کل اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ جس طرح ہسپتالوں میں آیا پھرتی ہوتی ہیں، تم بھی اسی طرح پھرتی ہو جانا۔ میں کوشش کر کے تمہاری نوکری لگوا دوں گی اور پھر تمہیں اچھے پیسے ملیں گے۔ نبیلہ کی یہ بات سن کر میں نے حیرانی سے اسے کہا، ارے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، تو پھر بھلا میں کیسے ہسپتال میں بھرتی ہو سکتی ہوں؟ تو نبیلہ چٹ بولی، ایسا ممکن ہو سکتا ہے اگر تم اسی طرح ہمت اور استقامت سے کام لیتی رہیں۔ اس کی بات نے مجھے جیسے ایک نئی راہ دکھا دی تھی، اور میں نے نبیلہ سے وعدہ کیا کہ میں اس بارے میں سوچوں گی ضرور۔ اور پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے نبیلہ سے حامی بھر لی۔ نبیلہ نے ہی مجھے دائی کا کام سکھانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ کر کے میں اس معاملے میں کافی ایکسپرٹ ہو چکی تھی، اور اب تو محلے میں اگر کسی کو بھی ضرورت پیش آتی تو وہ مجھے ہی بلواتا۔ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی شفا رکھی تھی، اور میں نے اپنے اس کام سے بہت مطمئن تھی، کیونکہ اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، اور کبھی کبھار جب بیٹا ہوتا تو پھر راشن وغیرہ کپڑے بھی مل جاتے، اور میری گزر بسر آسانی سے ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں ارد گرد نوکری کی بھی تلاش کر رہی تھی، کیونکہ ہسپتال میں اگر نوکری مل جاتی تو مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے ایک دن نبیلہ کے پاس چلی آئی اور اسے کہا، نبیلہ مجھے ہسپتال میں بھی نوکری دلوانے میں مدد کرو، اس طرح آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ سیٹ ہو جائے گا۔ یوں میں جو پیسے کماتی ہوں اسی طرح گھر پر لگ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ نبیلہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور میری مدد کرے گی، اور پھر ابھی اس بات کو کچھ دن ہی گزرے تھے جب ایک دن نبیلہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سریہ تمہیں ایسا کرنا ہے کہ کل 4 بجے راٹھور
ہسپتال چلے جانا اور وہاں پر ڈاکٹر ہما بیٹھتی ہیں، ان سے جا کر مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گی اور تمہیں کام بھی مل جائے گا۔ نبیلہ کی یہ بات سن کر میں تو جیسے بہت شکر گزار ہوئی۔ تمہارا بہت شکریہ نبیلہ، تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت تھی۔ نبیلہ مسکرا کر بولی، ارے کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ نبیلہ نے بڑی عاجزی سے جواب دیا تو میں مطمئن سی ہو گئی اور اگلے دن 4 بجے وقت پر راٹھور ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر ہما کا کیبن دوسری منزل پر تھا۔ ڈاکٹر ہما کافی پیاری اور خوش اخلاق ڈاکٹر تھی، ان سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے چند ضروری اور بنیادی سوالات کیے اور پھر مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ ماہانہ تنخواہ مناسب تھی، لیکن مجھے صرف اپنے بچوں کی فکر تھی کہ میں ان کا کس طرح بندوبست کروں۔ اس کے لیے بھی میں نے نبیلہ کی مدد لینے کی ٹھانی اور پھر نبیلہ نے کہا کہ انہیں اسکول میں داخل کراؤ تاکہ دوپہر تک وہ وہاں پہ رہیں اور دوپہر کے بعد وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ مجھے یہ تجویز کافی مناسب لگی کیونکہ بچوں کو اسکول تو داخل کروانا ہی تھا اور اب وہ عمر کے جس دور میں شامل ہو چکے تھے یہاں پر بہت ضروری تھا کہ وہ اسکول جاتے اور مصروف رہتے۔ اس لیے میں نے نبیلہ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف انہیں اسکول داخل کروایا، بچے صبح اسکول چلے جاتے تھے اور دوپہر کو 2 بجے تک نبیلہ کے پاس آ جاتے تھے۔ میری ڈیوٹی 4 بجے ختم ہو جاتی تھی اور میں گھر آ جاتی تھی۔ اتنی دیر تک بچے نبیلہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ جب کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو تب مجھے شروع میں تھوڑی فکر ستاتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری وہ فکر بھی دور ہو گئی اور بچوں کو بھی اکیلا رہنا آ گیا۔ میں اب روز ہسپتال جاتی ہوں اور ڈاکٹر ہما کے ساتھ پروفیشنل انداز میں کام کرتی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے کام سکھانے میں کوئی کنجوسی نہیں کی۔ آہستہ آہستہ کر کے میرا ہاتھ کافی کھل گیا تھا اور ہسپتال کے مطابق مجھے کام کرنا آ گیا تھا۔ وہاں پر نئے مریض آتے رہتے تھے اور ڈاکٹر ہما ان مریضوں کی حیثیت کے مطابق ان سے چارج کرتی تھی اور اسی چارج میں سے ہمیں بھی ایکسٹرا پے کر دیتی تھیں۔ اسی طرح ایک اچھا سسٹم چل رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر ہما کے پاس کام کرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے جب ایک دن میں رات کے وقت گھر واپس آ رہی تھی تو تبھی اچانک راستے میں کسی نے مجھے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے وہ ایک نامعلوم مقام پر لے آیا۔ میں بہت پریشان ہوئی، لیکن جب وہ شخص سامنے آیا اور پھر اس نے جو مطالبہ میرے سامنے رکھا وہ سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ تم لیبر روم میں کام کرتی ہو اور وہاں پر جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو عورتوں کے جسم سے پلسنٹا نکلتا ہے، مجھے وہ پلسنٹا چاہیے۔ اس شخص کی بات سن کر میں بہت حیران تھی، یہ بہت عجیب مطالبہ تھا۔ بھلا وہ شخص پلسنٹا کیا کرے گا؟ پلسنٹا تو ہم اکثر ہی ہسپتال کے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس شخص کو اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور یہی حیرانی جب میں نے اس کے اوپر زہر کی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی اور بولا، تم نہیں جانتی اس پلسنٹا کی کیا قیمت ہے؟ اگر تم جانتی ہوتی تو آج تک کبھی انہیں ضائع نہیں کرتی، بلکہ تم خود کروڑ پتی بن چکی ہوتی۔ اس کی بات سن کر میرے بدن میں ایک عجیب سی حرارت دوڑ گئی۔ آخر پلسنٹا کی کیا قیمت ہے اور وہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ جب ہی وہ شخص بولا، تم میرے کام میں رکاوٹ مت بنو اور نہ ہی اتنے سوال جواب کرو، تم مجھے پلسنٹا لا کے دو گی اور میں تمہیں ہر پلسنٹا کا 50,000 روپے دوں گا۔ بس یہ کام رازداری سے کرنا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم کیا کر رہی ہو، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر چاروں نہ چار مجھے حامی بھرنی پڑی، کیونکہ میں اگر اس کی بات پر حامی نہ بھرتی تو پھر وہ شخص میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے وعدہ کر لیا